بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو۔ القرآن اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم لیکچر اسلامیات کا حصہ تقابل ادیان پڑھنے لگے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تقابل ادیان کا پارٹ 1 میں جو بڑے 10 مذاہب ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم مذہب کی تعریف اور اس کے بارے میں بنیادی باتیں پڑھیں گے، ہندو مت مذہب کے بارے میں، اور یہ بتاتے چلیں آپ کو کہ انشاءاللہ جلد ہی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے جتنے بھی سابقہ پیپر ہیں وہ سب کے سب ایک ہی ویڈیو میں ہم سوالات جوابات کی صورت میں اپلوڈ کرنے والے ہیں۔ تو جتنے بھی لیکچر کے ٹیسٹ دینے والے ہیں اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 پہ مذہب کی تعریف کریں، جس کا جواب ہے قرآن مجید کی روح سے وہ احکام و ہدایات جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی وساطت سے بندوں کے لیے نازل فرمائے تاکہ ان پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت کی زندگی کو سنوار سکیں، یہ مذہب کہلاتا ہے۔ اور ادب کی روح سے وہ اخلاقی ضابطے جن میں جذبات مدغم ہو جائیں، مذہب کہلاتا ہے۔ ادب کی روح سے مذہب کی تعریف یہ ہے کہ وہ اخلاقی ضابطے جن میں جذبات مدغم ہو جائیں، مذہب کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے مذہب کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ تو اس کا جواب ہے توحید کو قائم کرنے، انسانی عظمت میں اضافہ کے لیے، مساوات قائم کرنے، نسل آدم میں اتحاد پیدا کرنے، عالمی امن کے قیام کے لیے، رواداری کی تعلیم دینے کے لیے، ان تمام باتوں کے لیے مذہب کی ضرورت محسوس کی گئی۔ مذاہب کی کتنی اقسام ہیں؟ تو مذاہب کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 سامی، نمبر 2 آریائی، نمبر 3 منگول۔ اگلا سوال ہے سب سے بہترین مذہب کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے۔ اگلا سوال ہے فلاح کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے فلاح کے لغوی معنی ہیں پھاڑنے والا، زمین میں ہل چلانے والا، نیز کامرانی اور کامیابی کو بھی فلاح کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے دین سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے دین سے مراد ایسا کامل اور جامع نظام زندگی ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو اقتدار اعلیٰ تسلیم کرے اور اس کی اطاعت کرے۔ اگلا سوال ہے تقابل سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے تقابل سے مراد ہے آمنا سامنا یا مقابلہ۔ اگلا سوال ہے کہ تقابل ادیان سے کیا مراد ہے؟ تو تقابل ادیان سے مراد ہے دنیا کے مختلف مذاہب کا مقابلہ و موازنہ، تقابل ادیان کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے ادیان کے کیا معنی ہیں؟ ادیان کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ادیان یہ جمع ہے دین کی، جس کے معنی ہیں مذہب، ملت، عادت، تدبیر، پرہیزگاری وغیرہ، یہ سب اس کے معنی آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے تقابل ادیان سے متعلق کتنے اصول تشکیل دیے گئے ہیں؟ تو تقابل ادیان کے 4 اصول تشکیل دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ایک مذہب کی تعلیمات کو درست ثابت کرنے کے لیے دوسرے دین کو غلط ثابت کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ نمبر 2 اگر کسی مذہب میں کوئی اچھائی ہو تو اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ نمبر 3 کسی مذہب کے پیروکاروں کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ صرف انہی کا مذہب اچھا اور سچا ہے۔ نمبر 4 جب تطبیق کی جائے تو کسی مذہب کے مخالف یا تابع کا مرتب کردہ مواد ہی پیش نظر رکھا جائے۔ اگلا سوال ہے عربی میں لکھی جانے والی چند ایسی کتب کے نام لکھیں جن کا موضوع صرف تقابل ادیان ہے۔ تو ان کتب کے نام درج ذیل ہیں الفصل فی الملل والنحل، ایک اور کتاب ہے کتاب الہند، ایک اور کتاب ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، ایک اور کتاب ہے کتاب الملل والنحل۔
اگلا سوال ہے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت مذہب کی کون سی اقسام ہیں؟ یہ 3 مذہب ہیں، مذہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت۔ یہ مذہب کی جو 3 اقسام ہیں ان میں سے کون سی قسم ہے؟ تو یہ سامی مذہب کی اقسام میں آتا ہے۔ اگلا سوال ہے آریائی مذہب میں کون کون سے مذاہب کے نام آتے ہیں؟ آریائی مذہب میں ہندو مت، جین مت، سکھ مت، بدھ مت اور زرتشت مت کے نام آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے منگولی مذاہب کون کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے منگولی مذاہب میں کنفیوشس، تاؤ مت، شنٹو متا اور اسلاف پرست وغیرہ آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مذاہب عالم کی کوئی اور تقسیم بھی ہے؟ تو جی ہاں، مذاہب عالم کی ایک اور تقسیم بھی ہے جسے الہامی اور غیر الہامی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے الہامی مذاہب کی خصوصیات بیان کریں۔ تو الہامی مذاہب کے پیروکار اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اس کے برگزیدہ نبیوں اور نازل ہونے والی کتب پر یقین رکھتے ہیں، جیسے اسلام، عیسائیت اور یہودیت وغیرہ۔ اگلا سوال ہے ہندوؤں کا اصلی وطن کون سا تھا؟ ہندوؤں کا اصلی وطن کون سا تھا؟ تو جنوبی روس کے تھاس کے میدان آریاؤں یعنی ہندوؤں کا اصلی وطن خیال کیا جاتا ہے، یعنی جنوبی روس کے تھاس کے میدان کو ہندوؤں کا اصلی وطن خیال کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے ہندو مت کیا ہے؟ ہندو مت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہندو مت مختلف طبقوں، گروہوں کا مجموعہ ہے جن کے عقائد، شعائر، کتب اور عبادات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اگلا سوال ہے مہاتما گاندھی نے ہندو کی کیا تعریف کی ہے؟ تو مہاتما گاندھی نے ہندو کی یہ تعریف کی ہے کہ ہر وہ شخص جس کو ہندو کہلانا پسند ہے اور وہ گائے کا احترام کرتا ہے وہ ہندو ہے۔ اگلا سوال ہے ہندو مت کی خصوصیات بیان کیجیے۔ ہندو مت کی خصوصیات، تو ہندو مت کا کوئی بانی نہیں، اس کا کوئی قائد نہیں، کوئی مستند کتاب نہیں، متضاد نظریات اور متعدد عقائد کا مجموعہ ہے۔ اس میں معاشرتی وحدت پائی جاتی ہے۔ گائے کا احترام، بھارت ماتا سے مجنونانہ محبت اس کی خاصیتیں ہیں۔ اگلا سوال ہے ہندوؤں کے مشترکہ عقائد کون کون سے ہیں؟ تو اس کے جواب یہ ہے کہ تناسخ ارواح، ذات پات کا بندھن، مادہ اور روح کی قدامت، برہمن کی فضیلت، یہ ہندوؤں کے مشترکہ عقائد ہیں۔ اگلا سوال ہے ہندوؤں کی مذہبی کتب کے نام لکھیے۔ تو ان کے نام یہ ہیں چاروں وید، وید میں پھر رگ وید، یجر وید، سام وید اور اتھر وید ہیں، اور اس کے علاوہ گیتا اور منو سمرتی۔ مطلب یہ ہے کہ چاروں وید، گیتا اور منو سمرتی یہ ہندوؤں کی مذہبی کتب ہیں۔ اگلا سوال ہے ہندو مذہب کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے 3 ادوار ہیں۔ نمبر 1 دیدک دور، نمبر 2 برہمن دور، نمبر 3 تریمورتی کا دور۔ یہ 3 اس کے ادوار ہیں۔ نمبر 1 دیدک دور، نمبر 2 برہمن دور اور نمبر 3 تریمورتی کا دور۔ اگلا سوال ہے وید کے لغوی معنی بیان کریں۔ وید کے لغوی معنی پوچھے ہیں۔ وید کے معنی ہیں سوچنا، سمجھنا، غور کرنا اور حاصل کرنا وغیرہ، یہ وید کے معنی ہیں۔ اگلا سوال ہے ویدوں کے زمانہ تصنیف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مقدس وید ہندو ورشیوں یعنی ان کے جو بزرگ لوگ تھے ان کی زبان پر خود بخود جاری ہو گئے، اس میں کسی زمانے کی کوئی قید نہیں۔ اگلا سوال ہے ان دیوتاؤں کے نام لکھیں جن کا ویدوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو چند مشہور دیوتاؤں کے نام یہ ہیں اندر دیوتا، ردر دیوتا، اشو،
सूर्य देव, वायु देव, नीम देवता, ये इनके मशहूर देवताओं के नाम हैं। सवाल नंबर 28 है, वैदिक मज़हब में अफजल और मकबूल कुर्बानी किस जानवर की शुमार की जाती है? तो वैदिक मज़हब में अफजल और मकबूल कुर्बानी घोड़े की शुमार की जाती है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में वाहिद हस्ती किस को तस्लीम किया जाता है? तो अंदरमत्रा वरन रागई को वाहिद हस्ती तस्लीम किया जाता है। अगला सवाल है, वेदों में अखलाकियात की क्या तालीमात हैं? तो वेदों में अखलाकियात की जो तालीमात हैं उनमें ईमानदारी, रास्तगोई, खुशखलकी और आदम तशद्दुद को अच्छे अखलाक और झूठ बोलना, धोखा करना, जुआ खेलना, चोरी करना, हसद करना, दूसरों के माल को नुकसान पहुंचाना गुनाह के काम शुमार किए जाते हैं। अगला सवाल है, वेदों में तालीम के कौन कौन से तरीके बयान किए गए हैं? तो इसका जवाब है, शागिर्द का अपने उस्ताद के ख़ानदान का फ़र्द बनकर ज़बानी तालीम हासिल करना, शागिर्द का एहतराम करना, पहेलियों की सूरत में सवाल जवाब करना, ड्रामा और तारीख़ी किस्सों का बार बार दोहराना तालीम देने के तरीके थे। किसी किस्म की कोई फ़ीस न ली जाती थी। अगला सवाल है, हिंदुओं के नज़दीक सबसे कदीम वेद कौन सा है? तो सबसे कदीम तरीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। इनका ऋग्वेद सबसे कदीम तरीन वेद कहलाता है। अगला सवाल है, वेदों में व्रत के मुतालिक अकीदा क्या है? तो इसको जवाब है, वेदों में ये लिखा है कि अगर किसी औरत के पहले 10 खावन हो और कोई बरहमन इसका हाथ पकड़ ले तो वही इसका पहला खावन है। अगला सवाल है, हिंदू अपनी मुक़द्दस किताब भगवद गीता को किन की तरफ मंसूब करते हैं? तो इसका जवाब है, भगवद गीता को श्री कृष्ण जी महाराज की तरफ मंसूब करते हैं। अगला सवाल है, प्राण किस किताब को कहते हैं और इनकी तादाद कितनी है? इसका जवाब है, प्राण हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों में से एक है। पहले ये एक थी, फिर 4 हुई, बाद में 18 और 54 से बढ़कर 60 बन गईं, लेकिन इनमें कोई भी एक दूसरी से नहीं मिलती। अगला सवाल है, रामायण और महाभारत किस किस्म की किताबें हैं? रामायण और महाभारत किस किस्म की किताबें हैं? तो इसका जवाब है, रामायण और महाभारत शेर व शायरी में हैं और मजहबी किताबें हैं। दालमी की रामायण ज़्यादा मोतबर ख्याल की जाती है। अगला सवाल है, हिंदुओं के नज़दीक निजात कैसे हासिल की जाती है? तो हिंदुओं में निजात के 3 तरीके हैं। नंबर 1 राह अमल, नंबर 2 राह इल्म, नंबर 3 राह रियाजत। अगला सवाल है, हिंदू निजात के तरीक़ों को क्या नाम देते हैं? हिंदू निजात के तरीक़ों को दर्ज झेल नाम देते हैं। नंबर 1 कर्मा मार्ग, नंबर 2 ज्ञान मार्ग, नंबर 3 भक्ति मार्ग। 3 तरीके हैं निजात के। नंबर 1 कर्मा मार्ग, नंबर 2 ज्ञान मार्ग, नंबर 3 भक्ति मार्ग। अगला सवाल है, वेद दुश्मन के ख़िलाफ़ किस किस्म का रवैया अपनाने का सबक देते हैं? इसका जवाब है, वेद दुश्मन के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त रवैया अपनाने का सबक देते हैं। यजुर्वेद में है कि अगर गैर आर्याओं को ज़िंदा जला डालो, दरिंदों के आगे डाल दो ताकि वो चीर फाड़ कर खा जाएं, अज़ीज़ देकर मार डालो, पानी में डुबो दो और औरत, बच्चा, बीमार, बूढ़ा या माजूर की भी परवाह ना करो। अगला सवाल है, मनुस्मृति में इंसानों को कितने तबकों में तकसीम किया गया है? तो इसका जवाब है, मनुस्मृति में लिखा है कि खालिक ने कारोबार ज़िंदगी चलाने के लिए 4 ज़ातें बनाई हैं। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्र।
سوال نمبر 41 ہے، شودر کے متعلق منوسمرتی کا نظریہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، منوسمرتی میں ہے کہ شودر لوگ سور اور کتے کے موافق ہیں۔ شودر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کسی شودر کے کانوں میں مذہبی تعلیم کی آواز پڑ جائے تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے، کسی برہمن کو چھو جائے تو اس کا وہ عضو کاٹ دو۔ اگلا سوال ہے، منوسمرتی میں قانون وراثت کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، منوسمرتی میں ہے کہ باپ کے ترکہ کا وارث بڑا بیٹا ہوگا۔ اگر بیٹا نہ ہو تو ترکہ اس کے بھائی کا حق ہے۔ اگر وہ بھی بے اولاد مر جائے تو تمام مال اس کی ماں کو ملے گا۔ بیوی بیٹی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ بیوی اور بیٹی کا وراثت میں کوئی بھی حصہ نہیں۔ اگلا سوال ہے، اپنشد کس قسم کی کتابوں کو کہا جاتا ہے؟ تو اپنشد فقہی قسم کی اور مذہبی کتابوں کو ہندو اپنشد کتب کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اپنشد کی تعریف کریں۔ تو اپنشد کے معنی ہے ہمتن گوش ہو کر سننا، قریب ہو کر بیٹھ جانا۔ اگلا سوال ہے، اپنشد میں کس بات پر زیادہ زور دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اپنشد میں فلسفہ وحدت الوجود پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، عقیدہ تناسخ کی تعریف کریں۔ تو اس کا جواب ہے، تناسخ کو سنسکرت زبان میں اورگون یا جونی چکر کہتے ہیں۔ تناسخ کو سنسکرت زبان میں اورگون یا جونی چکر کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہے گناہوں اور نیکیوں کی وجہ سے بار بار جنم لینا۔ اگلا سوال ہے، موت کے بعد کیا ہوگا؟ اس بارے میں مادہ پرستوں کا کیا نظریہ ہے؟ اس کا جواب ہے، مادہ پرست لوگوں کا خیال ہے کہ جب موت کے بعد جسم دفن کر دیا جاتا ہے تو روح بھی ساتھ دفن ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، گیتا کا آخری اشلوک کون سا ہے؟ کہ گیتا کا آخری اشلوک کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، آخری اشلوک یہ ہے، اپنا اپنا عمل کرنے والے لوگ پرمیشور کو پا لیتے ہیں جو کہ سب کا مدعا ہے۔ اپنا دھرم خواہ خوبیوں سے خالی کیوں نہ ہو نجات کا ذریعہ ہے، دوسروں کا دھرم خواہ کتنا ہی خوبیوں سے پر ہو نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، ویدوں میں تصور بہشت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، ویدوں کے مطابق بہشت کی دوری ایک گھوڑے کی 1000 دن کی مسافت کے برابر ہے۔ یہ بہت تنگ ہے کہ اس میں زیادہ ارواح آ جانے سے بھیڑ بھاڑ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جنت کا حصول برہمنوں کو خیرات اور کھانا کھلانے رہنے میں مضمر ہے۔ جنت میں گھی کے تال، شہد کی نہریں، بہتی ہوئی شراب، دودھ کی نہریں، نیلوفر کے حوض، ٹونڈے اور عورتیں کثیر تعداد میں بہشتیوں کو ملیں گے۔ ایشور کے بیٹے کے لیے پالکی، سونے کے پلنگ اور 2 بیویاں شری اور لکشمی بھی موجود ہیں۔ اگلا سوال ہے، وید میں برہمن، کھشتری، ویش اور شودر کی پیدائش کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، وید میں ہے کہ برہمن وید کے لیے، کھشتری حکومت کے لیے، ویش کاروبار کے لیے اور شودر دکھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو وید میں برہمن، کھشتری، ویش اور شودر کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ وید میں ہے کہ برہمن وید کے لیے، کھشتری حکومت کے لیے، ویش کاروبار کے لیے اور شودر دکھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، ذات پات کے مسئلے میں ہندو اکابر کی کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ملک کی ترقی میں ذات پات رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ جب تک اسے ختم نہیں کر دیا جاتا ملک کی نجات ممکن نہیں۔
نمبر 2، ذات پات کا فرق ہمیشہ سے ہندوؤں کی تباہی کا باعث بنا رہا۔ نمبر 3، سوسائٹی کے جسم میں ذات پات گن کے کیڑے ہیں۔ نمبر 4، اگر ہم ہندو قوم کو زندہ رکھنے کی خواہش مند ہیں تو ہمیں ذات پات سے دور رہنا پڑے گا۔ نمبر 5، اچھوت کہلانے والوں کی گراوٹ ہندوؤں کے لیے کلنک ہے۔ اگلا سوال ہے، ویدوں میں قربانی کی کتنی اقسام بیان کی گئی ہیں؟ جس کا جواب ہے پھلوں کی قربانی، جانوروں کی قربانی، سومرس کی قربانی اور خانگی قربانی بیان کی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، ہندو مذہب کی قانونی کتب کون کون سی ہیں؟ تو مشہور قانونی کتابیں 2 ہیں، دھرم سترا اور دھرم شاستر، جبکہ منوسمرتی ویدوں کی تفسیر کہلاتی ہے۔ قانونی کتابیں 2 ہیں، نمبر 1 دھرم سترا، نمبر 2 دھرم شاستر، اور منوسمرتی ویدوں کی تفسیر کہلاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، ہندوؤں میں قتل، زنا اور اسی طرح کے دوسرے جرموں کی کیا سزا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہندوؤں میں قتل کی سزا مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے، یعنی برہمن کے لیے کوئی سزا نہیں، جبکہ برہمن کا قتل سب سے سنگین جرم ہے۔ اگر کوئی لڑکی ہم قوم سے جمع کرے تو کوئی سزا نہیں۔ اگر ویش اور کھشتری عورت شودر سے جمع کی مرتکب ہو تو شودر کا عضو کاٹ دیا جائے۔ اگر ویش کسی برہمن عورت سے جمع کرے تو اسے 1 سال قید اور مال اسباب ضبط کرنے کی سزا ہے۔ اگلا سوال ہے، ہندوؤں کا قانون شہادت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے منو کا قانون ہے کہ اگر جھوٹی گواہی سے کسی کی جان بچتی ہے تو سچی گواہی دینے سے جھوٹی گواہی دینا بہتر ہے۔ اگر سچ بولنے سے کوئی ویش یا کھشتری قتل ہوتا ہو تو وہاں جھوٹ بولنا بہتر ہے۔ اگر کوئی ہندو رحم کی نیت سے جھوٹی شہادت دے دے تو وہ سیدھا سورگ یعنی جنت میں جائے گا۔ گویا منو خود جھوٹ بولنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اہنسا کی تعریف کریں۔ اس اصول کو اپنانے سے ہندوؤں پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ جس کو جواب ہے اہنسا کے معنی ہے کسی کو نہ مارنا۔ جس دن سے ہندوؤں نے یہ اصول اپنایا ہے انہوں نے نہ صرف قربانی کرنا چھوڑ دی ہے بلکہ خود بھی گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ تو اس کو جواب ہے جب ویدک دھرم کی مقبولیت میں کمی واقع ہونے لگی تو ہندوؤں نے ایک نیا طریقہ اپنایا، یعنی 3 بڑے خدا بنا لیے، برہما، شیو اور وشنو۔ اس عقیدے کو تریمورتی یا 3 اشکال کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، وشنو دیوتا کی بیوی کا نام کیا ہے اور یہ کس بات کی علامت خیال کی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے وشنو کی بیوی کا نام لکشمی ہے اور یہ مال و دولت کی اور خوشبختی کی دیوی تسلیم کی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، ہندوؤں کے مطابق وشنو اب تک کتنی بار روپ بدل کر اتار لے چکا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہندوؤں کے مطابق وشنو دیوتا اب تک 9 بار مختلف روپ اختیار کر کے مادی عالم میں ظاہر ہو چکا ہے۔ اگلا سوال ہے، وشنو کے 9 روپ کون کون سے تھے؟ تو اس کے 9 روپ، نمبر 1 مچھلی، کورم یعنی کچھوا، اور وراہا یعنی سور، نرسنگ یعنی شیر، بالشٹیا، مسلہ رام، سری رام چند جی، کرشن مہاراج، بدھ مہاراج کے روپ میں مادی عالم میں ظاہر ہو چکے ہیں۔ اگلا سوال ہے، شیو جی کو کس چیز کا دیوتا کہا جاتا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ تو ہندوؤں کے نزدیک شیو دیوتا جنگ، طوفان اور تباہی و بربادی کا دیوتا ہے۔ اس کی 3 آنکھیں ہوتی ہیں، تیسری آنکھ ماتھے پر ہوتی ہے۔ اس کی علامت شیولنگ ہے جس کی عبادت کو لنگم پوجا کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، جدید ہندو مذہب کے عظیم مذہبی رہنماؤں کے نام تحریر کریں۔ تو ان کے نام ہیں رام چندر جی، سری کرشن مہاراج،
عظیم مذہبی رہنما نمبر 1 رام چندر جی اور سری کرشن مہاراج ہیں۔ اگلا سوال ہے شیو مت کے کتنے فرقے ہیں؟ شیو مت کے 7 فرقے ہیں۔ پسوپتا، سدھانت، نتارا، لنگاتی وغیرہ یہ اس کے فرقے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہندو مذہب میں رامائن کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ تو اس کا جواب ہے رامائن ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب ہے۔ اس میں 2 لڑائیوں کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ رامائن کی تصنیف 310 قبل مسیحی سے پہلے کی گئی، کیونکہ یہ مہابھارت سے پہلے تھی، اور ایک ہندو محقق پنڈت لیکھ رام نے مہابھارت کا زمانہ 310 قبل مسیحی کو قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے بھگوت گیتا کیا ہے؟ اس میں کتنے اشلوک درج ہیں؟ بھگوت گیتا کیا ہے اور اس میں کتنے اشلوک درج ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بھگوت گیتا مہابھارت کا حصہ ہے۔ اس میں 1700 اشلوک ہیں اور یہ کرشن جی مہاراج اور ارجن کے درمیان ہونے والے مکالمے کی صورت میں ہے۔ اگلا سوال ہے ہندوؤں کے مشہور تہواروں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جس کا جواب ہے مشہور تہوار ہندوؤں کے یہ ہیں دیوالی، دسہرہ، راکھی بندھن، ہولی اور لوئی۔ اگلا سوال ہے ہندوؤں کے فلسفوں کا حال بیان کریں۔ جس کا جواب ہے ہندوؤں کے 3 فلسفے بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1 فلسفہ ودانیت، اور نمبر 2 فلسفہ سانکیہ، نمبر 3 فلسفہ کرم۔ تو دوستو یہ تھے ہندو مت کے بارے میں کچھ بنیادی سوالات اور ان کے عقائد جن کے بارے میں ہم نے آج کچھ پڑھا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جین مت کے بارے میں اور گوتم بدھ وغیرہ کے بارے میں، دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے بارے میں سابقہ پیپروں میں جتنے بھی سوال آئے تھے انشاءاللہ جلد ہی وہ ویڈیو اپلوڈ ہونے والی ہے۔ سب اس سے فائدہ اٹھائیں تاکہ لیکچر کے جتنے بھی ٹیسٹ آپ دیں ان میں آپ کو فائدہ ہو۔ تو نئی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔